بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب سوال کے مطابق ہے اور بالکل درست ہے۔ طلاق بائن کا مطلب ہوتا ہے کہ طلاق کے الفاظ بولتے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے، مرد عورت ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ البتہ آپس میں تجدید نکاح کر سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ اگر دونوں راضی ہوں۔ تو یہاں 2015 میں جب انہوں نے کہا یہ میری طرف سے فارغ ہے، تو یہ جملہ بولتے ہی بیوی اس پہ اسی وقت حرام ہو گئی تھی اور اجنبیہ ہو گئی تھی۔ تو اب وہ جو لکھا ہے کہ صلح کرا دی تھی، تو صلح تو نکاح کے بغیر کیسے صلح ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے تھے۔ تو جواب میں اسی پہلو کو اٹھایا گیا ہے کہ صلح سے بظاہر یہ مراد ہے کہ تجدید نکاح کے بغیر صلح کرا لی تھی اور میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے رہے۔ تو اگر یہی مطلب ہے اور ایسا ہی ہوا ہے کہ تجدید نکاح نہیں کیا گیا، ویسی صلح کرا دی گئی، تو یہ تو شرعاً اس صلح سے ان کا آپس میں نکاح بحال نہیں ہو گیا تھا، وہ اجنبی تھے ایک دوسرے کے لیے۔ تو 5 سال جو رہتے رہے، وہ ان کا رہنا میاں بیوی کی حیثیت سے شرعاً معتبر نہیں تھا، کیونکہ ان کا نکاح ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے اس پہ توبہ استغفار ان کو کرنا چاہیے۔ اور جب بیوی پہ طلاق ہو جائے اور وہ عدت بھی گزر جائے، تو اب تو وہ بیوی نہیں رہتی نا۔ تو اس لیے 5 سال بعد جب دوبارہ مزید کئی دفعہ یہ میری طرف سے فارغ ہے کہ جملے کہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ اجنبیہ کو کہے گئے، بیوی کو نہیں کہے گئے۔ وہ جس کو بیوی سمجھ رہا تھا وہ اس کی بیوی تھی نہیں، وہ 5 سال پہلے ہی اس کے نکاح سے نکل کر اجنبیہ بن گئی تھی، اور وہ 5 سال تک اجنبیہ کو بیوی کی حیثیت سے اس کو رکھتا رہا ہے، جس پر ان کو توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بعد والے جملے تو اب کسی شمار کے تار میں نہیں آئیں گے۔ 2015 والا جملہ اس میں شمار میں آ گیا ہے اور اس پر حکم لاگو ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ چکا تھا۔ تو بہرحال اب اگر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، بیوی بھی راضی ہے، شوہر بھی، مرد بھی راضی ہے، عورت بھی راضی ہے، تو اب بھی اس کا حل وہی ہے جو 2015 میں یہ جملہ کہنے کے بعد تھا کہ 2 گواہوں کے سامنے نئے مہر کے ساتھ تجدید نکاح کریں۔ جب ایسا کریں گے تو تب وہ میاں بیوی بنیں گے، اور ایک طلاق گنتی میں پھر بھی باقی رہے گی، یہ گنتی میں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تجدید نکاح کے بعد ان کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ تو یہ حکم بنتا ہے اس سوال میں جو صورتحال لکھی ہے نا، اس کا یہ حکم بنتا ہے، اور یہی حکم جواب میں لکھا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب آپ کو وضاحت ہو گئی ہوگی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہ جب تک تجدید نکاح نہ کریں تو یہ اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور ان کا آپس میں رہنا سہنا ناجائز ہے۔ جیسے آدمی کسی بیگانی عورت، اجنبی عورت کے ساتھ رہتا ہے، اس طرح ان کا رہنا شمار ہوگا۔ 2015 کے بعد ان کا رہنا اسی طرح شمار کیا جائے گا، اور اب بھی جب تک اکٹھے رہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس پر ان کو توبہ کرنی چاہیے، تجدید نکاح کر لیں تاکہ آپس میں ان کا ازدواجی رشتہ بحال ہو جائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔